چوتھے پارے میں بڑے اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے پہلی آیت سے ہم اس کا جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ راہ خدا میں پسندیدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب اس میں ارشاد فرمائی ہے۔ رب فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت کو اگر ہم سمجھیں اور توجہ سے معاشرے کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہوئے ہم قرآن کے ان احکامات پر عمل کے لیے اپنے آپ کو اور اچھے انداز سے تیار کریں تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ رب کائنات یہاں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو ہم پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ بھی انداز اور اسلوب بنائیں کہ جب رب کی راہ میں دینا ہے تو ویسا دیں جیسا خود پہنتے ہیں، جیسا خود کھاتے ہیں، جیسا خود اوڑھتے ہیں، جیسا خود استعمال کرتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک مزاج بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں کہیں دینا ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے، ایک تعداد ایسی ہوتی ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بہترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ تنبیہ ہے اور ان کے لیے یہ بات ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لوگوں کو راشن دیتے ہیں تو راشن کے اندر عمومی طور پر ایک عمل ہوتا ہے کہ بھئی 100 راشن 200 راشن ہم نے بھیجنا ہے، تو اس کے اندر ایک سستا ترین پیکج تلاش کیا جاتا ہے۔ یہاں میں مخیر حضرات سے ایک توجہ چاہوں گا کہ وہ اگر اس بات کی طرف توجہ دیں کہ راشن کی خریداری کے وقت جس طرح گھر کے اندر آنے والی چیزوں میں کوالٹی میک شور کی جاتی ہے، وہاں پر آپ کا ملازم، وہاں پر آپ کا جو پرچیزر ہے وہ کسی طرح کی بھی کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، وہاں پر آپ کی بہترین چیز تلاش کر کے آپ کے گھر کے لیے لاتا ہے۔ تو اب بھی اگر آپ بالکل اسی طرح جب راشن بنوانے ہیں تو یہ نہ کیا جائے کہ بس ایک پیکج لے لیا اور اس کے اندر وہ جو چاہتا ہے اٹھا کر ڈال کے غربا میں بانٹ دیا جائے، ان کے پاس چیز پہنچ جائے، سستے سے سستا آئل جا رہا ہے، سستی سستی دالیں جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں ایک ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ آپ نے ایک راشن پبلک تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ 5000 کا کیوں نہ ہو، لیکن 5000 میں 5 چیزیں آئیں، کوالٹی آئیں، اچھی آئیں، تاکہ وہ واقعتاً ایسا ہو کہ آپ کو بھی مزہ آئے، سکون آئے کہ میں نے اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیزوں کو پیش کیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اسی طرح سوٹ اور کپڑے کی بات آ جائے تو عمومی طور پر مساجد میں حفاظ کے لیے، قراء کے لیے، جو قرآن مکمل سناتے ہیں ان کے لیے جب قرآن کے بعد تکمیل کے بعد ختم قرآن پر یا ویسے ہی ان کو جو سوٹ دیے جاتے ہیں، کپڑے دیے جاتے ہیں، تو وہ انتہائی سستے بسا اوقات ہوتے ہیں کہ سلائی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور کپڑا اس سے کم قیمت کا ہوتا ہے، 1-1.5 مہینے 2 دھلائیوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ برانڈڈ پہنتے ہیں، آپ ایک اچھا سوٹ دیں، وہ اس عالم کو، اس مفتی کو، اس مذہبی شخص کو، یا جس سے بھی آپ کی عقیدت ہے، کسی رشتہ دار کو آپ دینا چاہتے ہیں، یہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کا آپ وہ چیز بھیجیں۔ آپ 10 کی بجائے 5 لوگوں کو اچھی چیز دے دیں تو وہ اللہ کی راہ میں پیاری چیز آپ خرچ کریں جو خود پسند ہے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں رب کائنات آپ کو دنیا اور آخرت میں کس طرح بہترین بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو قرآنی اسلوب اور قرآن ہمیں جو ان مقامات پر چیزیں سمجھاتا ہے وہ پریکٹیکل کے لیے بھی ہیں، عمل کے لیے بھی ہیں۔ ہم اب جب قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کس طرح کرنا ہے اور دینا کون سا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں خانہ کعبہ کی خصوصیات اور خانہ کعبہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ارشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اور فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ تو بیت اللہ
مسجد حرام، خانہ کعبہ، یہ بڑی برکت والی جگہ اور مقام ہے، اس کی خصوصیات قرآن نے بیان کی گئیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی بار بار اس پاک در کی حاضری اور وہاں جانا نصیب فرمائے۔ اگلے حصے کے اندر حج کی فرضیت اور اس کی بنیادی شرائط کو بیان کیا گیا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت اور نان و نفقہ موجود ہے کہ اہل خانہ کے لیے چھوڑ کر سفر راہ کے لیے جو اخراجات ہیں وہ لے کر آنا جانا کر سکے، تو اب اس کے لیے حج فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، اور جو اللہ کے ان احکامات پر عمل نہ کرے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے، تو رب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری نیکیوں سے، تمہارے گناہوں سے، اس کو رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ جو انکار کرے گا، جو کفر اختیار کرے گا، جو گمراہی بددینی کی طرف جائے گا، اسی کے لیے یہ خسارہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آیات الہی کے انکار کرنے پر تنبیہ ارشاد فرمائی، فرمایا کہ قُلْ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام ان پر اتر رہے ہوتے تھے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی یہ قرآن کی آیتیں جب تلاوت فرماتے، ان کو بتاتے کہ یہ قرآن اترا ہے، تو وہ کیا کرتے کہ وہ اس کا انکار کرتے۔ تو اللہ نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا قل، اے محبوب ان کو فرما دو، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، رب تمہارے اعمال کو، تمہاری باتوں کو، تمہارے دلوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر ایمان والوں کو راہ خدا سے روکنے پر تنبیہ۔ اہل کتاب دو کام کرتے تھے، ایک اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، دوسرا کام اسی کے ساتھ کہ پھر وہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے تھے، مسلمان ہونے سے لوگوں کو اہل کتاب روکتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اور آگے ارشاد فرمایا تبغونہ عوجا وانتم شہداء، تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو، تم اللہ کی ان باتوں کے اندر بھی اپنے جو ٹیڑھے پن کی وجہ سے، اپنے دلوں کے اندر جو تمہارے ایک بغض ہے، ایک حسد ہے، ایک کینہ ہے، جو چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے تم اسلام کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیتے، تم ان اعمال میں کیوں پڑے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ارشاد باری تعالیٰ حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بھی خبر نہیں ہے۔ اہل کتاب ان چیزوں کو جانتے بھی تھے، جانتے بوجھتے جب یہ عمل کرتے تھے تو رب نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اور اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر مسلمانوں کو اہل کتاب کی اطاعت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی کہ مسلمان جب اہل کتاب کی اطاعت کی طرف جائیں گے، ان کے ساتھ تعلق اس طرح کا استوار کر لیں گے کہ وہ ان کی اطاعت، ان کے عمل کو اپنا عمل، ان کے کاموں کو اپنے کام، جیسے وہ عمل کرتے ہیں ویسا یہ کرنا شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ گمراہی اور کفر ہوگا۔ تو رب کائنات نے اس سے منع فرمایا۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفار کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک حد تک، بزنس کی حد تک، ٹریڈ کی حد تک، ایک حد تک تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس طرح کہ ان کے اعمال کو اپنے اعمال بنا لیں، ان کی عبادت والے معاملات کو اپنے بنا لیا جائے، جیسا کہ آج معاذ اللہ مختلف جگہوں پر جہاں پر مسلمان کافر سب اکٹھے رہتے ہیں، تو وہ کئی جگہوں پر مسلمان معاذ اللہ بے علمی، جہالت یا پھر ایک دوستی اور تعلق کی بنا پر ان کے مندروں میں جا کر اسی طرح کے ایونٹس میں کام شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح کے معاملات شروع کرتے ہیں، تو قرآن واضح طور پر ان چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر تقوی اور ایمان پر خاتمے کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یعنی ایمان والوں کو یہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم دیا گیا، جو درس دیا گیا، وہ حکم اور درس یہ ہے کہ تم ایسے اعمال کرتے رہو اللہ سے ڈرتے ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں مسلمین کے، ایمان والوں کے، ان اعمال کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنے ایمان کی حفاظت پر اپنے آپ کو لگا کے رکھو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام پر آئے۔
اسلام پر موت آنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا بھی گیا ہے کہ مسلمان جب تلک ایمان پر وفات نہیں پائے گا اس کو مسلمان اور اس کے لیے پھر قبر، حشر اور جنت کی جو بشارت کے اعمال ہیں وہ اس کو نصیب نہیں ہوں گے۔ پوری زندگی اس نے ایمان پر گزار دی، لیکن مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہ ہوا اور معاذ اللہ وہ غیر مسلم ہو کر یا اسلام کے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر وہ دنیا سے گیا، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیے گا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے سارے اعمال عقارت ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا زندگی کا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لگے رہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایمان کی حفاظت کا عنصر بڑی تیزی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بے روی بڑھ رہی ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ معاذ اللہ مسلمان اور غیر مسلم کا جو دائرہ اسلام سے خارج افراد ہیں ان کا فرق مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی طرف توجہ دے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک بڑا پیارا پیغام دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں میں الفت پیدا کرنا۔ اب یہ چیز ہم توجہ سے اگر ہم سمجھیں تو ارشاد فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں میں الفت پیدا کرنا اور جہنم سے نجات ملنا، یہ اس آیت مبارکہ کا ایک عنوان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ارشاد ہے اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، دوستی پیدا کر دی، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، ارشاد فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اس حد تک کیفیات تھیں، اس حد تک چیزیں تھیں کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، رب کائنات نے اس سے بچا کر كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ امت مسلمہ کی وحدانیت اور امت مسلمہ کا اتحاد ممکن ہے تو وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے ہے، جو حضور کی محبت کے ذریعے سے ہے۔ جتنے بھی لوگ آج اپنے آپ کو مسلمان اور ایک جگہ ہو کر ایک اتحاد کے ساتھ ایک صف کے اندر کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، وہاں جو سب کو جمع کرنے والی چیز ہے وہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اللہ نے یہی پیغام قرآن کی اس آیت کے تحت دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں تمہیں کس طرح سب کو جمع کر دیا، اور جمع کر کے جتنی بھی دشمنیاں تھیں، جتنے بھی معاملات تھے وہ سب ختم کر کے تمہارے دلوں کو آپس میں صاف کر کے بھائی بھائی کر دیا۔ تو قیامت تک مسلمانوں کا بھی یہی انداز اور وتیرہ ہونا چاہیے کہ جب ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، تو پھر وہ دشمنیاں، وہ معاملات، وہ چیزیں ختم کر کے اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبتوں میں بدل دیں۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے ایک گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ جو عمل ہے یہ مسلمانوں کے اندر انتہائی ضروری عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اصلاح کا سلسلہ عام ہوتا ہے۔ اور نور ٹی وی کا جو ایک انداز ہے، یہ پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے بھی امر بالمعروف آپ تک پہنچایا جاتا ہے، نیکی کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں، بھلائی کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں، اور برائی سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام اچھے ہیں، یہ کر لیجئے، یہ کام برے ہیں، ان سے رک جائیے۔ یہ امر بالمعروف کا انداز فزیکل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کی طرف آئیں اور اپنے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھلائی کی باتوں کو عام کریں
اور برائی سے بچنے کا ذہن دیتے رہیں، اور جب یہ کام کرتے رہیں گے، اگرچہ انڈیویجولی ہر جگہ پر ہم الگ سے کام کر رہے ہوں، لیکن جب کل قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھیں گے تو اس گروہ کے ساتھ اٹھنا ہوگا کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، برائی سے منع کیا کرتا تھا۔ رب کائنات ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی آیات کی طرف اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر رب کائنات نے قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے کی خوبصورتی اور جو لوگ کافر ہیں ان کے چہروں کے سیاہ ہونے کو اس طرح بیان کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ مَا جَاءَهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ان کے قیامت کے دن چہرے کیسے ہوں گے؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے اس دن چہروں کی روشنی ہے، اور غیر مسلموں کے لیے اس دن چہروں کی سیاہی ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہوگی، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ صاحب ایمان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف آیات میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اگلی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو امت محمدی کی عظمت کا ایک سبب کیا ہے کہ رب کائنات نے امت محمدی میں لوگوں کو ایک اہم فریضہ بھی سونپا ہے، وہ نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے منع کرنے کا۔ قیامت تک چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب علماء قیامت تک اور نیک لوگ قیامت تک، علماء کے ساتھ خواص اور عام مسلمان بھی اس فریضے کو انجام دیں گے کہ وہ امر بالمعروف کر رہے ہوں گے، نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے، نیکی کی دعوت دے رہے ہوں گے، برائی سے منع کر رہے ہوں گے۔ تو قرآن کے اس اسلوب پر، اس حکم پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ مجتہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو پھر کل میدان محشر میں ایک بہترین رحمتوں والے چہرے عطا فرمائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی۔ اور اگلی آیات کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مسلمانوں کے نیک اعمال کی نہ قدری کی جائے، اس کا بھی جو ہے بہت ہی نہ قدری نہ کی جائے، یعنی مسلمان جب وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کی چیزوں کو، مسلمانوں کے اچھے اعمال کو ہمیشہ سراہا جائے، اس کا حکم جو بیان کیا، فرمایا وما یفعلوا من خیر، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، ہرگز اس نیکی پر ان کی نہ قدری نہ کی جائے، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی جو مسلمان، جو بھی لوگ ہیں، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کیوں نہ ہو، کوئی بھی عمل ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو کریں، کیونکہ جب کل قیامت کا دن آئے گا تو اس دن ان کے اس چھوٹے سے عمل کی بھی نہ قدری نہیں ہوگی، بلکہ اس پر بھی اس کو صلہ ملے گا، اجر ملے گا، اور اس اجر کی بنیاد پر اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مقام حاصل ہوگا۔ تو مسلمانوں کو دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور بڑے سے بڑا جو نیک عمل ہے، ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے نیکیاں کر لیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑتے رہیں۔ جس طرح آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرنا چھوٹی سی نیکی ہے، سلام کی عادت بنائیں۔ مسلمان کی خیر خیریت پوچھ لینا، کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں،
مسکرا کر مسلمان بھائی سے ملنا یہ صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ نیکیاں بھی کل قیامت کے دن بہت بڑے اجر کا باعث بنیں گی۔ اسی طرح کافر اور ریاکار کے خرچ کرنے کی مثال ایک بیان کی گئی کہ جب تم یہ نیکیاں کرو، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اب مسلمان اور کافر کو اپنے خرچ کرنے میں فرق سمجھنا چاہیے۔ قرآن یوں بیان فرماتا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ ارشاد فرمایا اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو اور ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ اب اس شخص نے جو کھیتی بوئی تھی، جو پورا کا پورا ایک نظام تھا اس پر، اس کے لیے ایک وافر مقدار میں کھانا آنا تھا، اس کے گھر کے معاملات چلنے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ایک شدید ٹھنڈ ہوا چلی، اس قوم کی پوری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ تو اب وہ کیا ہوا، اس کا جو سب آنے والا مال چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ تو کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے شخص کی مثال اس طرح ہے کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ اس نے خرچ تو کر دیا، ڈھیر خرچ کر دیا، لیکن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈھیر خرچ کرنا چونکہ ریاکاری کی نظر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی تباہ کر دیا، ایسے ہی ختم کر دیا جیسا کہ ایک شخص کی بہترین کھیتی تھی اور وہ اس میں سے اس کو پھل ملنے تھے، لیکن وقت آیا تو اب آندھی طوفان بارش اور ٹھنڈی ہوا نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے اندر یہ فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں اگر غیر مسلم دیتا ہے تو وہ اس کا ڈونیٹ کرنا، اس کا دینا، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر مسلمان اور وہ ریاکار مسلمان اللہ کی راہ میں اس طرح دیتا ہے کہ ریاکاری کرتے ہوئے دیتا ہے تو اس کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے اس مثال کے تحت اپنی اس نیکی کو، اپنے اس عمل کو ختم کر دیا اور وہ تباہ ہو گیا، اس کا عمل پورا کا پورا ختم کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ اس نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ریاکاری کے ذریعے سے، اور جو ہے وہ ایمان نہ لا کر، جو غیر مسلم ہے اس نے ایمان نہ لا کر اپنی جان پر ظلم کیا، اور مسلمان نے ایمان ہوتے ہوئے بھی ریاکاری کرتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ختم کر لیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو نیک اعمال کی، مسلمانوں کو ہدایت کی اور دین اور اسلام کی طرف بڑھنے کی اور اس پر چلنے کی ترغیبات ارشاد فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر کہ جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی جو ہے وہ احکام پر عمل کرتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں، تو رب کائنات ان کے لیے کس طرح جو ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ اگلی ایک آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کا بڑا پیارا واقعہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، اور اس غزوہ بدر کی باقاعدہ اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کی مدد کرنا اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہ غزوہ بدر کے اس واقعے کو بیان کیا، اور اس کو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر کہ اس مقام پر جبل ملائکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ وہاں فرشتوں کا نزول ہوا، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے رب کائنات نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی اپنی نشانیاں اس وقت بھی دکھائیں، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث اور ان آیات کے تحت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس کی طرف توجہ سے دیکھتے ہیں تو رب کائنات کی بے شمار ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی وحدانیت، رب کا ظہور، اور اسپیشلی رب تعالیٰ عز و جل کی نشانیاں اور اللہ کی مدد کا آنا قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے، اگرچہ کہ وہ ہم ان نشانیوں کو، ان چیزوں کو ابھی سمجھ نہیں پاتے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک اور مقام پر ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ رب سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بجا لانے کی طرف جائیں۔ ایک آخری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ یہاں سود کھانے کی ممانعت اور اہل اطاعت رسول کا اس میں حکم دیا گیا، فرمایا گیا کہ اے ایمان والو دگنا در دگنا، یعنی تم جو سود لیتے ہو بڑھا بڑھا کر، یہ نہ کھاؤ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو واتقوا اللہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو جو سنا ہے، اس کے تراجم مفاہیم کو سمجھتے ہوئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔